السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ مناقب الانصار، مناقب معاذ بن جبل، حدیث نمبر 150۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وابی ومعاذ بن جبل۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حدثنا غندر، ہم سے غندر نے بیان کیا، حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ نے بیان کی، عن عمر، شعبہ نے عمر سے سنا، عن ابراہیم، انہوں نے ابراہیم سے، عن مسروق، انہوں نے مسروق سے، عن عبداللہ بن عمر، اور مسروق نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، آپ فرما رہے تھے، استقرئوا القرآن من اربعۃ، پڑھو قرآن چار لوگوں سے، قرآن سیکھو، قرآن حاصل کرو چار لوگوں سے، من ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے، وسالم، اور سالم جو مولا ابو حذیفہ تھے، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام، و ابی، اور ابی ابن کعب سے، و معاذ ابن جبل، اور معاذ ابن جبل سے۔ تو یہ حدیث بیسیکلی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی منقبت یا فضیلت میں بیان ہوئی ہے کہ جس میں انہیں خاص طور پر قرآن سکھانے والا بتایا گیا۔ آپ نے معاذ بن جبل کے بارے میں بہت سی باتیں پڑھی، انہیں یمن کا گورنر بھی بنایا گیا تھا اور حلال و حرام کے بہت بڑے ماہر تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن ان کی پہچان کس سے ہوئی؟ قرآن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد انہیں قرآن کا معلم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار کا نام کیوں لیا گیا؟ Why these four؟ کیا باقی صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا باقی قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے؟ ان کی کیا خاص خصوصیت تھی؟ تو اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ سببہ ان ہؤلاء اکثر ضبطا لالفاظہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چار لوگ باقیوں کے مقابلے میں الفاظ کو زیادہ ضبط کرنے والے تھے، صحیح طور پر یاد رکھنے والے تھے، واتقن لادائہ، اور اس کی ادائیگی میں بہت متقن تھے، یعنی بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے تھے قرآن کے الفاظ اور حروف کو۔ وَإِن كَانَ غَيْرُهُمْ أَفْقَهُ فِي مَعَانِيهِ مِنْهُمْ، اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی قرآن کے معانی کو سمجھنے میں ان سے بڑھ کر تھے، یعنی کچھ اور لوگ تھے کہ جن کو قرآن کا معنی اور مفہوم خوب آتا تھا، لیکن ان لوگوں کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ یہ الفاظ کی ادائیگی میں متقن اور ضابط تھے۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، او لأن هؤلاء الاربعۃ تفرغوا لأخذه منه صلی اللہ علیہ وسلم مشافہۃ، اس وجہ سے بھی کہ یہ چار لوگ فارغ ہوئے یا انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کر سکیں، ڈائریکٹ آپ سے سیکھیں۔ وغیرہم اقتصروا علی اخذ بعضهم من بعض، اور ان کے علاوہ دوسروں نے ایک دوسرے سے سیکھا تھا، یعنی سیکنڈری لیول پر تعلیم حاصل کی تھی، ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ان چار نے سیکھا تھا۔ اس وجہ سے او انہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد الاعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الاربعة وتمكنهم
اور اس وجہ سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے بعد ان 4 کے بارے میں خاص طور پر آگاہ کیا، اور ان کی قابلیت کی بنا پر تمکن، یعنی ان کے اپنے قرآن پڑھانے کے کام میں بہت راسخ تھے، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل تھا. تو اس وجہ سے ان سے قرآن لینے کا آپ نے حکم بھی دیا، ان سے سیکھا جائے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص خوبی پتہ چلتی ہے کہ آپ کس طرح اپنے صحابہ کو پہچانتے تھے کہ کون کس کام کے لیے بہترین ہے. اور اس سے ہمیں ایک بہت عمدہ اصول ملتا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کسی کو کوئی کام سپرد کیا جائے، کسی کے حوالے کوئی کام کیا جائے، تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، قابلیت کتنی ہے. یعنی صرف اس بنا پر کہ وہ میرا پسندیدہ ہے، میرا فیوریٹ ہے، یا مجھے اچھا لگتا ہے، یا یہ ہے کہ چلو کسی کو بھی دے دیتے ہیں، نہیں. کام قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اور امانتوں سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتی، عہدے بھی ہوتے ہیں، کام بھی ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایک شخص بہت قابل ہوتا ہے لیکن ہماری نظر میں وہ بہت پسندیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر بات میں ہم سے موافقت نہیں کرتا یا یسر نہیں کرتا. اس وجہ سے پھر ہم اس کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، کیونکہ ہم باعث ہو جاتے ہیں. تو جو شخص کام سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کو بہترین طور پر کون کر سکتا ہے تاکہ یہ کام آگے بڑھے. اب دیکھیے کہ ترقی یافتہ قوموں میں جو ایک اہم خوبی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ کام کے لیے بہترین بندے کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی عمومی طور پر. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جو بھی ادارہ، جو بھی جگہ اس اصول کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو کام دے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، بہت آگے بڑھ جائیں گے. اور اگر صرف اپنی پرسنل ذاتی رائے کے مطابق میری لائکنگ اور ڈس لائکنگ یہ ہے، اس بنا پر میں کسی کو آگے بڑھا رہا ہوں اور کسی کو پیچھے کر رہا ہوں، تو اس سے کام آگے نہیں بڑھتا. تو خصوصاً دین کے کام میں اور قرآن کی تعلیم میں اس چیز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ کام آگے بڑھے. محض کسی کی اویلیبلٹی پر ہی کام نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی قابلیت کی بنا پر اس کو کام سپرد کیا جانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان 4 لوگوں کا نام لے کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو. اگلا باب منقبۃ سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ وقالت عائشہ وکان قبل ذلك رجلا صالحا. سعد بن عبادہ کی فضیلت رضی اللہ عنہ، خزرج کے سردار تھے. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وکان قبل ذلك، اور اس سے پہلے وہ تھے رجلا صالحا، ایک نیک آدمی. یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگا تھا اور اس میں مسلمانوں کے درمیان بہت بے چینی پیدا ہو گئی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا حل کیا ہو. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے بیچ میں یہ کہا کہ میں اپنی اہلیہ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہوں، اور جس شخص کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے وہ بھی کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر نہیں آیا اور وہ بھی بہت اچھا انسان ہے. تو اس پر حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے جو اوس قبیلہ سے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قبیلے میں سے کوئی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ خزرج میں سے ہے تو آپ ہمیں بتائیے، جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. تو اس پر جب خزرج کی بات آئی تو سعد بن عبادہ جو تھے یہ خزرج میں سے تھے. وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، یعنی اصل میں جو عبداللہ بن ابی جس نے الزام لگایا تھا وہ خزرج میں سے تھا. تو اس پر ان دونوں کی آپس میں کچھ تکرار ہو گئی اور معاملہ تھوڑا آگے بڑھنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی. تو اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ اس جھگڑے سے پہلے سعد بن عبادہ کی بہت سی قربانیاں ہیں اور بہت ہی عمدہ انسان تھے وہ. بہرحال ان کا نام سعد بن عبادہ الانصاری ہے، الساعدی الخزرجی.
کنیت ابو ثابت، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو قیس ان کی کنیت تھی. اسلام سے پہلے بھی یہ بنو خزرج کے لیڈر تھے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، بیعت عقبہ میں حاضر تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں زندگی بسر کی. اور یہ اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ انہیں بھی اسلام کی خاطر اذیتیں برداشت کرنا پڑی جیسے مکہ کے مہاجرین نے برداشت کی، کیونکہ یہ اس سے پہلے مکہ آئے اور اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں تکلیف بھی اٹھائی. آپ جانتے ہیں کہ انصار کے بہت سے سردار تھے، اور صحابہ میں سے اس لقب کے ساتھ جن کو لقب دیا گیا یعنی سردار یا سید کے طور پر، وہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی یہ صفت بیان کی اور ان کو یہ لقب دیا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اسمعوا الی ما یقول سیدکم، جو کچھ تمہارا سردار کہہ رہا ہے اس کو سنو، اس کی طرف توجہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص تعلق رکھتے تھے کیونکہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے، ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار میں سے ایک شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کہا اور پھر وہ واپس چلا گیا. تو آپ نے فرمایا، اے انصار کے بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ بیمار تھے. تو اس نے عرض کیا کہ وہ اچھے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ان کی عیادت کرے گا. تو پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم بھی اٹھ گئے، اور ہم 10 سے زائد لوگ تھے. یہ سب کے سب کہاں چل پڑے؟ عیادت کرنے کے لیے. کہنے لگے کہ ہمارے پاس نہ جوتے تھے، نہ موزے، نہ ٹوپیاں، نہ قمیصیں. ہم اس شریلی زمین پر چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، یعنی جہاں ان کا گھر تھا وہاں تک چلے گئے. تو ان کی قوم کے لوگ ان کے ارد گرد سے پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے. یہاں کون سی کام کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی، 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ ان کا حال کیا ہے. اس نے کہا اچھا ہے، لیکن اس طرح اچھا کہا ہوگا کہ واقعی وہ بالکل اچھا نہیں لگا. آپ کو محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے وہ نہیں آ رہے. تو آپ وہیں سے اٹھ کر فوری طور پر چلے گئے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر عیادت کے لیے. فوری ایکشن. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے کسی ساتھی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے نہیں بھی جا سکتے تو اب آپ کی بجائے آپ کا میسج جا سکتا ہے، آپ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج سکتے. یعنی اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہے تو کیوں، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہوگا تو آ ہی جائے گا نا، اچھا وہ سک لیو پر ہے، اوکے ٹھیک ہے. نہیں، اس کا حال پوچھنا لازم ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا؟ بہت کام تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کی ضرورت اور انسانوں کی تکلیف کا احساس اور خیال، یہ تھی وہ چیز جس کی وجہ سے لوگوں کے دل آپ کے قریب ہو گئے تھے. جب تک آپ لوگوں کی کیئر نہ کریں، آپ ان سے ہمدردی نہ رکھیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھیں، ان کے مسائل کے بارے میں نہ سوچیں، تو آپ ٹیم نہیں بنتے. ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو باقی کا حال کیا ہوتا ہے؟ سارا ساتھ مل جاتا ہے، سب کو بخار ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تو آپ کے باقی جسم کو بھی کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، بے چینی ہوگی، بیماری ہوگی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سعد بن عبادہ لیڈر بھی تھے، سردار بھی تھے. تو جو کسی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، کسی اہم پوزیشن پر ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک خاص مقام بھی ہوتا ہے، اس کے لیے توجہ اور اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہوتی ہے. اور پھر آپ صرف خود نہیں گئے بلکہ ساتھیوں کو بھی لے کر گئے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ سعد بن عبادہ کے آس پاس تھے انہوں نے کیا کیا کہ فوراً پیچھے ہٹ گئے تاکہ نئے آنے والوں کو موقع ملے. اگر آپ کسی جگہ پر کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے گئے ہیں یا تعزیت کے لیے گئے ہیں یا کسی کی مبارکباد کے لیے گئے ہیں یا کسی کے پاس کسی کام سے گئے ہیں، اتنے میں دوسرے لوگ آتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ کیا کریں؟ اب دوسروں کو موقع دیں.
بہت اہم نقطہ ہے یہ. ہم بعض اوقات جو کسی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم ہی ساتھ رہیں. نہیں، دوسروں کو بھی موقع دیں، ان کو بھی آگے آنے دیں. وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی آگے آ گئے اور انہوں نے حال چال پوچھا ہوگا، پھر چلے گئے ہوں گے. اور جو پہلے کے لوگ تھے اگر وہ گھر والے تھے تو وہ پھر بیٹھ گئے ہوں گے، اور اگر وہ کچھ اور تھے تو ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی اور آ گیا ہو. کبھی ہاسپٹل جائیں، کبھی کسی جگہ جائیں تو دھرنا مار کے بیٹھ نہ رہے، وہاں کام کریں اور اٹھ جائیں. تعزیت کے لیے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اٹھ جائیں، بیٹھے نہ رہیں. لمبی لمبی باتیں نہ کریں، اس سے مریض کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور گھر والوں کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں. جو بامقصد انسان ہوتا ہے وہ ضرورت کا کام کرتا ہے، بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ بیماری میں بے ہوش دیکھ کر آپ رونے لگے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا موقع ہے. پچھلے میں کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر تھے اور 10 لوگ تھے، اور یہاں 3-4 لوگ ہیں. وہاں جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ وہاں پہنچے تو اسے اپنے اہل خانہ کے درمیان پایا، یعنی اب سعد بن عبادہ کو. تو آپ نے پوچھا کہ آیا انتقال ہو گیا؟ یعنی وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ فوت ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرض کی شدت کو دیکھا تو رو پڑے. لوگوں نے جو آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو سبھی رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا سنو، بے شک اللہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اور نہ دل کے غم پر، لیکن وہ اس وجہ سے عذاب دے گا، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا، اور میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر نوح اور ماتم کرنے پر عذاب دیا جاتا ہے. یعنی مرنے والا تو مر گیا، بعد والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1، میت کے بارے میں اچھے الفاظ بولیں. انہوں نے جو غلطیاں کی ان پہ پردہ ڈالیں، ذکر نہ کریں. ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جنت. کس وجہ سے؟ ان لوگوں کی اچھی گواہی کی وجہ سے. ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائیاں کی، آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جہنم. کیوں؟ ان لوگوں کی میت کے خلاف گواہی کی وجہ سے. تو یاد رکھیے، میت کے حق میں بات کریں، اچھی بات کریں. اس کی وجہ سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے، یعنی اگلے شخص کی نجات ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے جب پیچھے والے چیخ پکار کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر مرنے والا یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے پیچھے روئیں. اور تیسری چیز یہ کہ تعزیت کے لیے جائیں اور تھوڑے وقت کے لیے جائیں اور وہاں سے اٹھ جائیں، یعنی میت کے لیے اور میت کے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کریں. دعا آپ کہیں بھی ہوں گے بعد میں، جب تک جی چاہے آپ کرتے رہیں. اور پھر یہ کہ اگر کفن دفن کا انتظام کرنا ہے یا اور کوئی ضرورت ہے گھر والوں کے لیے تو اس کے لیے ضرور اپنے آپ کو آفر کریں، لیکن ویسے نہیں. تو مومن کے ہم پر حق ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ فوت ہو چکا ہے، چاہے وہ بیمار ہے اور چاہے وہ تندرست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے یہاں تشریف لے گئے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریکوینٹ وزٹس کا پتہ چلتا ہے ان کی طرف، ان کی بیماری میں اور ادروائز بھی. اجازت لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. سعد نے آہستہ آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک نہیں پہنچا، حتیٰ کہ آپ نے 3 بار سلام کیا، تینوں بار اس نے اسی طرح جواب دیا، آپ نہ سن سکے. چنانچہ آپ واپس لوٹ گئے. حکم کیا ہے؟ جب 3 دفعہ کوئی سلام کرے اور جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے. سعد بھی پیچھے دوڑنے لگے کہ اب یہاں بیمار نہیں ہو، بیماری والی بات الگ ہے، یہ الگ واقعہ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کیا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اس کا جواب بھی دیا، لیکن آپ کو نہیں سنایا. آواز آہستہ رکھی، میں چاہتا تھا کہ آپ کی سلامتی اور برکت کی دعا کثرت سے حاصل کروں. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور کشمش پیش کی. اللہ کے نبی نے اسے تناول کیا اور فرمایا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ
وَأَفْطَرَ عِندَكُمُ الصَّائِمُونَ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، تم پر ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، اور روزہ دار تمہارے ہاں افطار کرتے رہیں. تو یہ ہے وہ دعا جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دی، اور اس کے بعد پھر ہم سب کے لیے بھی یہ دعا بہترین ہے. یعنی جب بھی آپ کسی کے گھر کھانا کھائیں یا چائے پیئیں، یا یہاں آپ دیکھیے کہ صرف ڈرائی فروٹ ہی پیش کیا گیا ہے، تو اس شخص کے لیے دعا ضرور کریں. اگر مسنون دعائیں آپ کو یاد ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر مسنون نہیں تو کچھ نہ کچھ دعا اس کو ضرور دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً ان کے احسان کا ذکر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزا اللہ الانصار عنا خیرا، اللہ ہماری طرف سے انصاریوں کو جزائے خیر دے، بالخصوص عبداللہ ابن عامر ابن حرام اور سعد بن عبادہ کو. یعنی آپ نے ان کا نام لے کر، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے اچھے معاملے کی وجہ سے آپ نے ان کو دعائیں دی. ان کی خاص خصوصیات، ان کا اخلاق اور صفات کیا تھی؟ ایک بڑی اہم خوبی یہ تھی کہ اصحاب صفہ کو رات کا کھانا کھلاتے تھے. اصحاب صفہ کون تھے؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نہ پتا ہو. جی، اصحاب صفہ کون تھے؟ جی آپ فرمائیے. مسجد نبی کے ساتھ ایک چبوترا تھا، اس پر رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی ایکسپیڈیشن ہوتی تو اسٹینڈنگ آرمی کا کام دیتے تھے. اس وقت کوئی ریکروٹمنٹ نہیں تھی آرمی کی، تو یہی والنٹیئرز ہوتے تھے. یہ سارے مختلف کام کرتے تھے، کبھی خندق کھود رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی باہر کہیں بھیجا جا رہا ہے ان کو کسی کام پہ، وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیکھ بھی رہے تھے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے کام کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم سب کام چھوڑ دیتے ہیں، اب اور ہماری اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. تو حت البسا، جتنا بھی ممکن ہو، جو بھی ہم کر سکیں، تھوڑا یا زیادہ، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس چیز کو بھی مختلف یونیورسٹیز نے اپنے پروگرام میں شامل کر لیا ہے کہ صرف پڑھائی نہیں، اگر 2 سال پڑھ لیا تو اب 7 کام اور 7 پڑھائی، 6 مہینے کام کر کے اور پھر اگلا سیمسٹر کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان صرف پڑھتا رہتا ہے اور کسی اور کام کاج سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، تو وہ جو پڑھائی ہے وہ بس صرف پڑھائی ہی رہ جاتی ہے، عمل کا وقت نہیں آتا. تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس علم کو عمل میں بھی لانا چاہیے. پھر انسان کو وہ علم بھی پوری طرح جذب ہوتا ہے اور سمجھ آتا ہے، اور پھر اس کی حکمت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات کہی کیوں گئی. یعنی جو چیز آپ کے ایکسپیرینس میں آ جاتی ہے پھر وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی. تو یہ اصحاب صفہ کو رات کا کھانا کھلاتے تھے. جریر ابن حازم کہتے ہیں محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے تو اہل صفہ کو اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیتے. کوئی 1 آدمی کو لے جاتا، کوئی 2 آدمیوں کو، کوئی 3 کو لے جاتا، یہاں تک کہ آپ نے 10 کا ذکر کیا. اور سعد بن عبادہ ہر رات ان میں سے 80 آدمیوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور رات کا کھانا کھلاتے. لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے تھے. ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ سعد بن عبادہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا ٹیلے پر اعلان کرتا تھا، جس کو چربی یا گوشت کی ضرورت ہو وہ سعد کے پاس چلا جائے. یعنی علل اعلان یہ لوگوں کو ضروریات پوچھ کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. بہت غیرت مند بھی تھے. مغیرہ کہتے ہیں سعد بن عبادہ نے کہا میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ مصروف دیکھوں تو میں درگزر کیے بغیر اسے تلوار سے قتل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ جذبات پہنچے تو آپ نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے. تو جو غیرت کی صفت ہے یہ بھی ایک پسندیدہ صفت ہے، خصوصاً حرام کاموں کے معاملے میں. بہت سمجھدار بھی تھے. پھر اس کے بعد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے تھے. اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا بچہ بیمار پڑا، بہت سخت بیمار ہو گیا. تو انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ میرا بچہ مرا جا رہا ہے. آپ نے پیغام لانے والے سے کہا جاؤ اور اسے کہو اللہ کو حق حاصل ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہے دے دے، اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت مقرر ہے، اس لیے صبر کرے اور برداشت کرے. پیغام لانے والے نے جا کر آپ کا پیغام صاحبزادی کو سنا دیا. پھر انہوں نے بھیجا، آپ کو قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اٹھے جن میں سعد بن عبادہ بھی تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور اپنے بازوؤں پر اسے رکھ لیا. بچے کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی، یعنی جان کنی کا وقت تھا، روح نکل رہی تھی جیسے خشک مشکیزے کی کھڑکھڑاہٹ، کھڑ 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 ہوتی ہے جیسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اس کے بعد سعد نے کہا آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا میں تو صرف اس پر رحم کھا کر رو رہا ہوں، اللہ صرف اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے. یعنی اگر اس وقت میرے آنسو نکل رہے ہیں تو یہ اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے اس بچے کے لیے کہ یہ بچہ بھی موت کی تکلیف سے گزر رہا ہے. اب یہاں اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو سعد بن عبادہ کے بارے میں پتہ چلا تو آپ فوراً چل پڑے کہ وہ بیمار ہے عیادت کے لیے، لیکن آپ کا نواسا جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنی بیٹی کو ایک اچھا سا پیغام بھیج دیتے ہیں اور پھر جب وہ بہت اصرار کرتی ہے تو جاتے ہیں. کیوں؟ جی ہاں، غنائم تقسیم کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو، انصاریوں کو پیچھے کیا، ان کو نہیں دیا لیکن دوسروں کو دیا. شاباش، اچھی مثال دی آپ نے. اب دیکھیے کہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اس موقع پر اپنی بیٹی کو بھی اور لوگوں کو بھی سکھانا چاہتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عزیز قریبی کو لے لے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. آپ نے کیا پیغام بھیجا؟ اللہ کا مال ہے، جسے چاہے لے لے اور جسے چاہے رکھے، صبر کرو اور اجر کی توقع رکھو. انہوں نے کہا نہیں آپ ضرور آئیں. اس وقت بھی آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے، پھر آپ گئے اور صحابہ ساتھ گئے. کہ صحابہ ہر جگہ ساتھ کیوں چل پڑتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے، یس، ساتھ دینے کے لیے، مدد کے لیے. انہی مواقع پر صحابہ نے پھر سیکھا تھا. اب آپ دیکھیے کہ وہاں جا کر ایک اور سچویشن پیش آ گئی. دس واز اے منی کلاس. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سعد بن عبادہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ان آنسو کی وجہ بتائی کہ رحم کی وجہ سے. کسی کی تکلیف پر آنسو کا آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سعد بن عبادہ جو تھے ذمہ داری کی پوچھ سے ڈرنے والے تھے. ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، یعنی تاکید کی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ڈیوٹی دیتے ہیں تو ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ کلیئر انسٹرکشنز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہت بڑا اصول ہے کہ ذمہ داری دیتے ہی ساتھ یہ بتانا کہ اب اس ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے. یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اس کی کمی کی وجہ سے بہت سے جھگڑے اور فساد اٹھتے ہیں. آپ کے دل میں جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جو آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں وہ خود ہی سمجھ جائے، خود ہی فگر آؤٹ کر لے، اور عقل مند ہے سمجھ جانا چاہیے، اور آپ اس کو بتاتے نہیں. پھر وہ جا کر اپنی مرضی کے مطابق الٹا سیدھا کام کرتا ہے. پھر جب آپ کو وہ پسند نہیں آتا کام، پھر آپ کو اس سے شکایت ہوتی ہے اور پھر آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے. غلطی کس کی تھی؟ وہ غلط کرنے والے کی یا آپ کی؟ آپ کی اپنی غلطی تھی. آپ نے اس کو کلیئر ایکسپیکٹیشن نہیں بتائی. یہ سیرت سے سیکھنے والی چیز ہے. ہر موقع پر آپ دیکھیں گے کوئی لشکر بھیج رہے ہیں تو نصیحت کر رہے ہیں، انسٹرکشنز دے رہے ہیں. کسی کو کام کے لیے بھیج رہے ہیں تو ساتھ ہی بتا رہے ہیں. سعد بن عبادہ کو زکوٰۃ از ناٹ خیراتی ڈونیشن، بلکہ زکوٰۃ فرض مال کی ادائیگی جو ہے اس میں سے لینے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں اس بات سے بچنا کہ تم قیامت کے دن اونٹ کو اس حال میں لے کر آؤ کہ وہ بلبلاتا ہو. تو انہوں نے کہا نہ میں اس عہدے کو حاصل کرتا ہوں نہ میں اس اونٹ کو لاؤں گا. یعنی معذرت کر لی. تو آپ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی عذر قبول کر لیا اور ان کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے جیسا لاؤ گے ویسا ہی جمع کرانا ہوگا، اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا. یا اس طرح کہ یہ نہیں کہ وہاں سے اگر اچھی چیز وصول ہوئی ہے تو اس کو اپنے مال سے بدل کے اس کے بدلے کوئی گھٹیا چیز جو ہے وہ دے دی جائے. ایسا نہیں کر سکتے. جو کسی نے کسی کے لیے دیا ہے اس کو وہیں پہنچنا چاہیے. اس کو بھی امانت کہتے ہیں. جو کسی نے آپ کے حوالے کی دوسرے تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، کوئی اور چیز ہو،
تو ان چیزوں کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے. سعد بن عبادہ جو تھے انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ کام نہ ہی کروں تو بہتر ہے. اور اس میں بھی سب کے لیے ایک مثال ہے کہ جس ذمہ داری کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اس سے معذرت کر لیں. لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں اور صرف جان چھڑانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے کہ میں نہیں یہ کر سکتا، نہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو پتا آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ غلط بات ہوگی. تو ہر شخص کو اپنے ساتھ بھی سچا ہونا چاہیے، اپنے ساتھ آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کرنے کے قابل ہوں کیا نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، جب ان کے سپرد عہدہ کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کر سکتا ہوں، حفیظ و امین. اور یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا. دونوں مثالیں ملتی. آپ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیے، صرف ایک یا دوسری مثال کو فالو نہیں کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت احسان کرنے والے تھے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جس میں حاضی لم سعد اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا تھا؟ وہ یہی سعد بن عبادہ تھے. یہ حدیث بھی صدقہ جاریہ کے باب میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ حاضر نہیں تھے، کئی سفر پر تھے، ان کی والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عدم موجودگی میں میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو کیا اگر میں کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں نفع پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. پورا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا، جو کیا تھا؟ صدقہ جاریہ کے طور پر. اس سے یہ بھی دلیل پتہ چلتی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ کیا میں اپنی فوت شدہ ماں کے لیے یا بھائی کے لیے یا کسی اور کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ یا بعض لوگ اسٹریٹ سوال کرتے ہیں میت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میت کے لیے سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. خصوصاً اگر آپ میت کے بارے میں کوئی ایسا خواب دیکھیں کہ جس میں وہ پریشان ہے یا کچھ مانگ رہا ہے یا اس نے کوئی بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ مردے کو خواب میں جس حال میں دیکھا جاتا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. یعنی عام اصول یہ ہے مردے کو خواب میں دیکھنے کا. تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے، کیونکہ صدقہ اور خصوصاً پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، سیئات کا کفارہ ہوتا ہے، انسان خود دے یا اس کی طرف سے کوئی اور دے. پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے جو سنن نبی داؤد کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پورا باغ دے دیا تھا. دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ ام سعد فوت ہو گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کی طرف سے. تو باغ بھی دیا ہوگا اور باغ میں کنواں بھی کھدوا کے دیا ہوگا، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، دونوں الگ الگ باتیں آئی ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے اپنی والدہ کی نظر بھی پوری کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے ایک نظر تھی. آپ نے فرمایا تم اس کی طرف سے نظر پوری کرو. تو اس سے ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر میت فوت ہو جائے اپنی نظر پوری کرنے سے پہلے تو کیا کرنا چاہیے؟ وارثوں کو وہ نظر پوری کر دینی چاہیے. ویسے کسی کو دینے کا کوئی وعدہ کر رکھا ہے یا کہیں کچھ اور اس طرح کی چیز. پھر ان کی ایک کتاب بھی تھی جس میں انہوں نے احادیث لکھ رکھی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا. ربیہ کہتے ہیں مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے خبر دی کہ ہم نے سعد کی کتاب میں لکھا پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا. یعنی سعد بن عبادہ لیڈر تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی بھی گئی. جو بات ہے نا کہ قرآن کے ساتھ نہ لکھو، تو مطلب یہ کہ ایک ہی کاغذ یا ایک ہی جگہ پر قرآن اور حدیث کو اکٹھا مت کرو کہ لوگ حدیث کو بھی کہیں قرآن نہ سمجھیں. ان کی وفات بڑے حیرت انگیز طریقے سے ہوئی. ابن سعد طبقات کبریٰ میں کہتے ہیں ہمیں یزید بن ہارون نے خبر دی اور انہیں سعید بن ابی عروبہ نے.
اور انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن سیرین سے سنا جو یہ بیان کر رہے تھے کہ سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں اپنے جسم پر کچھ رینگتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، جیسے کوئی چل رہا ہو میرے جسم پر. تو پھر وہ فوت ہو گئے. تو لوگوں نے جنوں کو کہتے ہوئے سنا، یعنی کچھ بول رہا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے 2 تیر چلائے جو ان کے دل سے خطا نہیں ہوئے. اور ابن اسیر کہتے ہیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اپنے غسل خانے کی جگہ پر فوت شدہ اس حال میں ملے کہ ان کا جسم سبز پڑ چکا تھا، اور مدینہ میں ان کی موت کی اطلاع نہیں ملی، یہاں تک کہ کنویں میں سے کسی کہنے والے سے سنا جو نظر نہیں آ رہا تھا، ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے 2 تیر چلائے جو ان کے دل سے خطا نہیں ہوئے. اس لیے یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا کیا کرنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے، چاہے اپنے گھر کے بیڈ روم کے ساتھ واش روم میں جا رہے ہیں، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر ڈویل کرتے رہتے ہیں، اور گندی جگہوں پر شیاطین جن جو ہوتے ہیں، خاص طور پر برے جن، وہ گندی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے جب انسان ایسی جگہ پر جائے، کہیں بھی اپنے گھر یا کہیں اور، بس اپنے لیے لازم کر لیں کہ واش روم جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. اور وہ بھول گئے ہوں گے، بس یعنی تقدیر میں تھا، جب کوئی چیز آنے والی ہوتی ہے تو اچھے بھلا حافظہ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو اچانک کوئی چیز ایک دم دماغ سے غائب ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جنات جو ہیں وہ انسان کے دشمن بھی ہوتے ہیں. اب آپ کی باری ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کچھ جو آپ نے سیکھا وہ بتائیے جو اب تک ذکر نہیں ہوا، پھر آگے چلیں گے، حدیث پڑھیں گے ہم اس باب کی. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میت کی طرف سے صدقہ صرف اولاد کر سکتی ہے یا کوئی اور کرنا چاہے تو وہ مطلب رشتہ داروں میں سے ہی کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، اور مطلب ان کو پہنچتا ہے صدقہ انشاءاللہ. اور اگر ہم قرآن جیسے دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، ایسے صدقہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور قرآن پڑھ کے اگر ہم دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا جی السلام علیکم استاذہ. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے جیسے فرمایا کہ اچھا سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کے سوال سے ہمیں کتنی چیزیں پتہ چلی. پہلے انہوں نے ماں کی طرف سے صدقہ کرنے کا پوچھا، پھر پوچھا کہ کون سا صدقہ بہترین ہے، پھر ان کی نظر کے بارے میں پوچھا. تو کتنا علم ہم تک پہنچا جو شاید ویسے عام حالات میں ہم تک نہ پہنچتا. تو میں بہت اپریشیٹ کر رہی تھی ان کے اچھے سوالوں کو. اور پھر یہ بھی کہ آپ رو رہے ہیں تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ ہاں آنکھیں آنسو بہاتی. السلام علیکم استاذہ. اگر والدین فوت ہو جائیں اور ان کے ذمہ کوئی زکوٰۃ رہتی ہو تو وہ بعد میں زکوٰۃ کی صورت میں دی جائے گی یا صدقہ؟ زکوٰۃ ہی ہے. جی ہاں. السلام علیکم استاذہ. یہ اسنا میں تدفین کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر اکثر جانے کا اتفاق ہوتا ہے. تو ابھی حال ہی میں 2 بیٹے تھے کسی فیملی کے، وہ ایک حادثے میں ختم ہو گئے تھے. تو وہاں ان کی والدہ کرسی پہ بیٹھی تھی، تو جو آپ نے ذکر فرمایا کہ حق دو لوگوں کو، کشادہ کر دو، اب تم نے دیکھ لیا، بات کر لی، تعزیت کر لی، ہٹ جاؤ. لوگ نہیں ہٹتے ہیں، جمے رہتے ہیں، بلکہ اسٹیئر کرتے رہتے ہیں صورت کو، ماں کی یا ان کے لواحقین کو. عجیب منظر ہوتا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. اور جمع غفیر ہوتا ہے، پھر باقاعدہ عورتوں کو آواز بلند کر کے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہٹ جائیے. اور اسنا مسجد میں مرد اور عورتوں کے درمیان دیوار نہیں ہے، تو وہ آواز تمام گونجتی بھی ہے. اور یہ نہیں پتا تھا ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام ہے یہ کہ گئے، ہٹ گئے، راستہ دے دیا، کشادہ کر دیا. یہی آداب ہیں، یہی اخلاق ہے، یہ مینرز ہیں، یہ اسلام کی خوبصورتی. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز دینا پسند کریں، جیسے راستہ دے دیں یا کسی مشکل میں آسانی کریں، تو یہ سوچ کر رکھیں کہ اگلے جان جب مشکل ہوگی تو مجھے اس وقت آسانی ملے گی. بالکل، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے میں خود کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے. یعنی آپ ایک کرسی پہ براجمان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اٹھ گئی تو کرسی چلی جائے گی، تو آپ پھر ہلتے ہی نہیں وہاں سے. نہیں، آپ کے لیے اللہ کو اور بندوبست کر دے گا، نئے آنے والوں کو جگہ دیجیے. السلام علیکم استاذہ. السلام. میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو آپ بتا رہے تھے نا حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی نصیحت کی،
تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جو گئے اس میں بھی تو ان کا ایک پریکٹیکل صبر کا پیغام تھا نا، حالانکہ ان کے نواسے تھے، سو اٹس لائک ڈائریکٹ ان کا ریلیشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اپنی نواسوں سے اور بچوں سے محبت تھی. لیکن آئی تھنک کچھ کہنے سے اور وہ اس میں اور اثر پیدا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیمونسٹریٹ کیا دیٹ ہی ایکچولی ڈیڈنٹ گو رائٹ اوے اینڈ ہی ہیلڈ ہمسیلف ٹو فرام لائک ٹو شوئنگ دی ریئیکشن رائٹ اوے. یعنی اپنا پیشنس بھی شو کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ عالم کہ شاید آپ کسی ایسے کام میں تھے کہ جس کو فوری طور پر چھوڑ کر نکلنا ممکن نہ تھا، تو اس لیے آپ نے اس کو میسج بھیجا، کیونکہ بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان جلدی نکل سکتا اور بعض اوقات نہیں نکل سکتا. السلام علیکم استاذہ، میرے والدین کے اگر ذمہ کوئی روزے ہوں تو وہ ہمیں رکھنے پڑے؟ جی رکھنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. کسی ذمہ داری کے لیے اہم اور کلیئر انسٹرکشن کا آپ نے بتایا ہے ابھی جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، رحمت اللہ علیہ کرتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی میں لڑکی اور لڑکے کو اپنی پوری ذمہ داریاں نہیں بتا دی جاتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا پہلے سے، عام طور پہ جن کو دینی معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو پھر بعد میں اتنے مسائل پیدا آتے ہیں کہ کلیئر ان کو نہیں پتا کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. جی اس میں آپ دیکھیے کہ شادی تو جوانوں کی ہوتی ہے نا، ہمیں چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بتانا آتا کہ ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس گھر کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کتنے بجے تک گھر آنا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا. یعنی بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات آپ کچھ لوگوں سے کام لیتے ہیں کسی جگہ پر، اپنے سٹاف سے، مثلاً اپنے ساتھیوں سے، دین کا ہی کوئی کام ہے، تو ان کو بھی کلیئر انسٹرکشن دینی چاہیے کہ آپ سے کیا کیا ایکسپیکٹڈ ہے، آپ ایک دن میں کیا کیا کریں گے. اسٹوڈینٹس کو بھی کلیئر انسٹرکشن دینی چاہیے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کسی بھی کورس میں. Assalamu alaikum. Something that I found very profound was how Sa'd ibn Ubaidah radiallahu anh, he automatically knew his strengths and he knew his weaknesses. So when he knew that he could not fulfill the responsibility of zakat, then he immediately was honest and he said, I can't. And I think this is a huge lesson for us to know ourselves, what we are capable of, what we're not capable of, and to be honest in that. And this is just something that I advise everybody to read. This is what I had read as a teacher, is that we were required to study a psychologist. His name is Howard Gardner, and he has this theory of multiple intelligence. It's 7 theories of multiple intelligence. So basically his theory was that everybody has an intelligence, whether it's analytical or linguistic or nature. Every child is blessed with a particular intelligence. So as a teacher or a mother or a father or an older sibling, look for every child's intelligence and then push them towards that direction. Then we never have this concept of thinking that, oh, somebody isn't capable of something. Everybody is capable of something. You have to figure out what they do. Yes. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے سعد بن عبادہ کی صبح کے وقت میں پڑھ رہی تھی، اپنی حدیث ریوائز کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا وہ میں نے 2 حدیثیں پڑھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ حدیث ایسی تھی کہ حضرت عائشہ نے کہا اس سے پہلے یہ رجل صالح تھے. اور استاد کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ ادھر آ کے جو میں نے آپ سے ابھی پڑھی اور باتیں سنی اس سے ایک دم دماغ کھل گیا. گھر میں بیٹھ کے جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح بخاری ہمارے گھر میں موجود ہے، اور کبھی بھی ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے کمپیوٹر پہ ان چیزوں کو سن سکیں. وہ صرف اس کو سن کر وہ امیج اور وہ تفصیل نہیں لے سکتے اور ان کی عزت ویسے اپنی نظروں میں قائم نہیں کر سکتے جیسے ایک استاد سے ڈائریکٹ لینے کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ مجھے بہت پیاری بات لگی. اور ایک اور جو آپ نے کہا کہ صدقہ کرنا چاہیے اپنے والدین کی طرف سے، تو میں نے پچھلے ہفتے خواب دیکھی کہ میری جو ساس تھی، میری امی جی، وہ میں نے ان کو پکڑا ہے اور وہ آگے جا کے اور پلیٹ لے کر اور زمین کھود کے اور اس میں گرین پودا ڈال رہی ہیں. تو میں نے کہا سبحان اللہ، میں صبح اٹھی اور میں نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ سے کہ درخت لگواتے ہیں امی کے نام کے، کیونکہ ہم درخت لگواتے ہیں، پلانٹیشن ہوتی ہے پاکستان میں. تو اسی وقت انہوں نے بتایا کہ باجی نے بھی خواب دیکھا ہے کہ امی بالٹی پانی کی بھر کر لے کر جا رہی ہیں. تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ پانی کا بندوبست کریں، کہ امی اشارہ کر رہی ہیں کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور دونوں صدقہ جاریہ کے کام، کنواں کھدوانا بھی، پانی کا انتظام بھی، اور درخت لگانا بھی. مرنے والوں کا بھی ہم پر حق ہے. سعد بن عبادہ کے بارے میں حدیث: حدثنا اسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبۃ حدثنا قتادۃ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال ابو اسید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشہل ثم بنو الحارث ابن الخزرج ثم بنو ساعدہ وفي كل دور الانصار خير. فقال سعد بن عبادة
وَكَانَ ذَا قِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ أَرَى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد فضل علینا فقیل له قد فضلکم علی ناس کثیر. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی. ان کی کنیت ابو یعقوب ہے، لقب الکوسج ہے. حدثنا عبد الصمد، ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے قتادہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا. کہتے ہیں کہ ابو اسید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دور الانصاری، انصار کے گھرانوں میں سے سب سے بہترین بنو نجار ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کی وجہ. ثم بنو عبد الاشہل، پھر بنو عبد الاشہل ہے. ثم بنو الحارث، پھر بنو الحارث بن الخزرج. ثم بنو ساعدہ، پھر بنو ساعدہ ہے. وفی کل دور الانصار خیر، اور انصار کے سب گھرانوں میں خیر ہے. فقال سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ کہنے لگے وَكَانَ ذَا قِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ، اور وہ اسلام میں تقدم رکھتے تھے، یعنی ابتدائی دور کے مسلمانوں میں تھے. ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد فضل علینا، کہ ہم پر بہت سے لوگوں کو فضیلت دے دی ہے، یعنی ہم سے آگے کر دیا ہے. فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا کیا قد فضلکم علی ناس کثیر، کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، یعنی تمہیں بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت ملی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے اس حدیث میں خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے. اب ان سے آگے 3 تھے، صرف ان کے قبیلے سے آگے 3 تھے، لیکن ان سے پیچھے ہزاروں تھے. تو انہوں نے جن پر ان کو فضیلت ملی ان کو نہیں دیکھا، بلکہ جن سے انہیں پیچھے رکھا گیا ان کی طرف ہی دیکھ رہے. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے انسان کی. تو اس لیے اس میں سعد بن عبادہ کو ملامت نہیں نعوذ باللہ کیا جا سکتا کہ کیوں انہوں نے یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کوئی اعتراض کیا. اعتراض نہیں، ان کو اس وقت جو دل میں خیال آیا انہوں نے اس کا ذکر کر دیا. کچھ لوگوں کو یہ خیال آتا ضرور ہے مگر وہ کہتے نہیں. اب اگر انہوں نے کہا تو ان کی اصلاح بھی ہو گئی. ساتھ ہی کسی نے کہا کہ دیکھو پازیٹو رہو، تم لوگوں کو تو بہت سے لوگوں پر اور بھی فضیلت ملی ہے. تو اس سے صحابہ کے آپس میں جو ایک دوسرے کی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی خوبی ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ ان کی کریکشن کر دیتے تھے. کہ اور یہی کسی کی خیرخواہی کا حق ہے. کسی کے ساتھ انسان اگر سنسیئر ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس میں اس کو کوئی یعنی وہ ہرٹ فیل کر رہا ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی ناسمجھی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا دھیان دوسری طرف کر دینا. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے موقع پر انسان کو جب کوئی اور یعنی پازیٹو بات کر دیتا ہے تو انسان کی ساری کوفت چلی جاتی ہے اور انسان اس پر خوش ہو جاتا ہے.